میں تو بے حس ہوں، مجھے درد کا احساس نہیں، چارہ گر کیوں روش چارہ گری بھول گئے۔ اگر تم پسند کرتے ہو دھواں اڑتی کافی جو دھواں اڑا رہی ہو، شاعری، سردی کی سرد شام، بھرا ہوا چائے کا کپ، دہکتی لکڑیاں، دھیمی موسیقی، گہری تصاویر، خاموشی، گہرا سمندر، گہری باتیں، شام کا وقت اور گرم ہاتھ، تو سمجھو ہم کبھی دوست تھے۔ میں کسی شام چلا جاؤں گا منظر سے، تو بہل جائے گا کچھ روز پریشان ہو کر، من پسند شخص۔ کبھی کبھی خزاں درختوں پر ہی نہیں ہمارے وجود پر بھی اترتی ہے، لیکن اس خزاں کا ہمارے سوا کسی اور کو علم نہیں ہوتا۔ آپ کی محبت، روح کا کھچاؤ کسی کی طرف، پھر آپ کا بہک جانا، بہکنا سرد شام میں، بہکنا گرم ہاتھوں میں لے کر، بہکنا کسی ڈھلکتی سرد رات میں۔ تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کو پتا لگتا ہے کہ وہ جو من پسند شخص جس کے حوالے آپ نے اپنا سب کچھ کر دیا تھا، وہ ایک سراب تھا۔ اب ضروری نہیں کہ آپ نے اپنا جسم اس کے حوالے کیا ہو، شاید اگر صرف جسم حوالے کیا ہو تو آپ کو اس شخص کی تڑپ نہ رہے، لیکن آپ نے اس کے حوالے اپنی روح کر دی، اور جو اس لا حاصل کے سلسلے پر چل اترا تو اس پر خزاں اترے گی، اور وہ درختوں پر نہیں، اس کے وجود پر اترے گی، اور اس کی وجود کو چیرتی ہوئی روح کے اندر اتر جائے گی۔ پھر اس کی ساری زندگی خزائیں، اس کی ساری زندگی ملنگ کا گھنگرو پہنا دھمال ہے، وہ دھمال جو گرد اڑائے گا، وہ گرد جو اس کو دکھائی بھی نہیں دے گی۔ قلب اور روح کی صفائی ہو جائے گی، اور قلب اور روح کی صفائی کے بعد معرفت الہی حاصل ہوگا۔ اور یاد رکھیں، جس دن یہ درجہ حاصل ہو گیا، یہ تصوف کی اصل روح ہے، یہ وصف ہے، اور وہ روح جو اللہ نے آپ پہ پھونکی تھی، وہی روح کسی اور کی تڑپ کا شکار ہو کر واپس اللہ کی طرف گئی۔ یہ عالم ارواح کے سلسلے ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو سردی کی سرد شام بھی سمجھنا ہوگی، گرم کافی یا چائے کا کپ بھی سمجھنا ہوگا، آپ کو روح بھی سمجھنی ہوگی، روح کا تڑپنا بھی سمجھنا ہوگا، اپنے اندر اٹھتی بے چینی بھی سمجھنی ہوگی، اور عشق کے سلسلے بھی سمجھنے ہوں گے۔ یہ سلسلے عورت اور مرد دونوں کو کسی بھی وصف پر لے جا سکتے ہیں، اور جو عورت ایسے عشق کے سلسلے سے گزری اور اس کے بعد وہ اپنے شوہر اور بچوں کی وفادار ہو گئی، اس کی زندگی میں بھی تا عمر خزاں رہے گی، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے دھمال ہوگی بہار کی، روح اللہ کے سلسلے ہوں گے۔ اور جو مرد ان راستوں سے گزرا، ہو سکتا ہے وہ پوری زندگی خاموش سمندر کی طرح ملنگ بن کر گزار دے، گہرا ہو جائے، اس کا وصف کوئی نہ جان سکے، وہ بھی ایک تڑپ میں ہو، دنیا میں الگ زندگی جیے، لیکن روح اس کی تڑپتی پھر انہی سلسلوں میں ہو جو قلب اور روح کی صفائی کی معرفت کے بعد حاصل ہوتے ہیں۔ معرفت الہی کا حاصل ہو جانا، تصوف کی اصل روح حاصل ہو جانا، یہ عشق کے سلسلے ہیں۔ میں پھر وہی کہوں گا کہ آپ بے حس کو نہیں پڑھ پائے، لیکن وہ آپ کی زندگی آپ کے لیے بگاڑ گیا، لیکن ایکچولی وہ بنا گیا۔ میں تو بے حس ہوں، مجھے درد کا احساس نہیں، چارہ گر کیوں روش چارہ گری بھول گئے۔ اور اگر وہ روش چارہ گری بھول گئے تو وہ ان راستوں پر چل نکلے جو ان کی اصل تھے۔